الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وفی الحدیث ما هذه الأضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ. صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا بھی بتایا جا سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جب اپنے بڑوں کا نام آ جائے، باپ دادا کا نام آ جائے کہ وہ یہ اچھے کام کرتے تھے، تو جی چاہتا ہے میں بھی کروں، شوق بھی دلایا، مسئلہ بھی بتایا کہ یہ تمہارے بابا کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ آج بھی دنیا میں کسی کو کہا جائے تمہارے بابا تمہارے ابا جی یہ نیکی کرتے تھے، تو اس کے دل کے اندر ایک شوق آتا ہے میں بھی کروں، چلو کر سکے یا نہ کر سکے، طاقت ہو نہ ہو، لیکن دل میں یہ بات آتی ہے جس کا دل ہے سینے میں کہ میں بھی یہ کام کروں، میرے باپ دادا اچھا کام کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق بھی دلایا اور مسئلہ بھی بتایا۔ کہ تمہارے بابا کی یہ سنت ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پھر سوال کیا، اللہ ان سے راضی ہو، صحابہ کرام کے درجات کو اللہ مزید بلند فرمائے، سوال کر کے امت کے لیے راہیں ہموار کر گئے اور امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی، یہ بھی شوق بھی ہے، یعنی اس میں فضائل بیان کیے جائیں۔ پہلا شوق تمہارے بابا کی سنت ہے، تمہارے بابا کا طریقہ ہے۔ دوسرا کہ ہر بال کے بدلے، سوال کرنے پر بتایا کہ ہر بال کے بدلے اللہ پاک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے اس حدیث سے کہ اگر بابا اپنا ابو جی دادا کو نیکی کے کام کرتے ہوں تو کرنے چاہیے۔ اور بتا دینا چاہیے کسی کو اگر نہیں پتہ کہ تمہارے ابا جی یہ نیکی کرتے تھے، میرے ساتھ بھی کرتے تھے یہ نیکی، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ بتانے والے کا بھی فائدہ ہوگا اور سننے والے کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو دوسری فضیلت آپ نے فرمایا کہ ہر نیکی کے بدلے، ہر بال کے بدلے اللہ پاک نیکی عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون کے بدلے میں کیا ہے؟ بھیڑوں پہ اون زیادہ ہوتی ہے، تو اون کے بدلے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بھی ہر بدلے میں نیکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو شوق دلایا قربانی کرنے کا۔ اللہ پاک ہم سب کو طاقت بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ قربانی قیامت کے دن لائی جائے گی، قیامت کے دن یہ اپنے کھروں سمیت، اپنے بالوں سمیت، اپنے سینگوں سمیت آئے گی۔ یعنی یہ قربانی جو ہے یہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، میزان لگے گی نا وہاں۔ تو آپ نے یہ بھی شوق دلایا کہ جن چیزوں کو تم نکارہ سمجھتے ہو، سینگ ہیں لوگ ویسے پھینک دیتے ہیں، کھر ہیں، فرمایا بالوں سمیت یہ لائی جائے گی۔ مطلب کیا ہے کہ اس پر پوری پر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے جس پہ علماء کا کلام بھی ہے، لیکن بڑے بڑے مفتی حضرات نے یہ بیان بھی فرمایا فضائل میں کہ یہ قربانی پلسرات سے گزرنے کے لیے سواری بن جائے گی، اور شوق دلایا کہ اس کو خوب پالو،
اچھی سواری سب کو پسند، بھائی سب پسند کرتے ہیں، تو یہ قربانی سواری بن جائے گی۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ وہاں ایسی سواری ہوگی، نہیں بھائی اس شان کے مطابق، اس جہان کے مطابق، جیسا وہ جہان ہے اللہ ایسی صورتیں عطا فرما دے گا۔ ایک مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ جنت میں سواریاں بن جائیں گی، یہ قربانیاں جو ہیں۔ اب دنیا جیسی ان کی صورت نہیں ہوگی، جنت کی شان کے مطابق، جیسی جنت اعلیٰ اور خوبصورت ہوگی ایسی اللہ پاک ان جو ہے قربانیوں کو خوبصورت شکلیں عطا فرمائیں گے، یہ سواریاں بن جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح فرمائے، قربانی کی، اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ جو ہے ذبح فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن میں بھیجا کہ وہاں سے اونٹ لے کے آؤ، تو وہ اچھے اچھے اونٹ لے کے آئے۔ 100 اونٹ جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر لائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کی۔ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب اونٹ کو آپ ذبح کر رہے تھے، ویسے سواریاں تو بھاگتی ہیں ذبح ہوتے ہوئے، لیکن اونٹ آگے آگے بڑھتے تھے کہ میں پہلے ذبح ہو جاؤں۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ وہ کسی نے کہا کہ تیرے ہاتھوں سے ذبح ہو جانا میں اپنی قسمت سمجھتا ہوں۔ وہ اونٹ جو ہے بھاگتے نہیں ہیں، آپ کے قریب ہوتے ہیں کہ مجھ پہ چھرا چلے حضور کے ہاتھوں سے، یعنی ذبح ہو جاؤں۔ اور اللہ کا نام سن کر جانور مست ہو جاتا ہے۔ بعض اعتراض کرنے والوں نے، غیروں نے اعتراض کیے، دیکھو جی یہ ذبح کرتے ہیں جانوروں کو ویسے ہی، لیکن اس اعتراض کے جواب علماء نے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑے دیے ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ دیکھو خود یہ مارتے ہیں، یہ طبی موت بھی تو مرے گا طبی موت، کیا اللہ معاف فرمائے تم اللہ کو کیا کہو گے؟ اللہ جل جلالہ خود حکم دے رہے ہیں، اب بھی اللہ ہی ان کو ذبح کرا رہے ہیں، جان لے رہے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ مرے گا۔ ایک ہے ویسے جیسے غیر لوگ جھٹکا دیتے ہیں جانوروں کو، اس میں پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جانوروں کو۔ ہاں تو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم کا معاملہ کیے گیا کہ چھری تیز رکھو تاکہ تکلیف نہ ہو، اور پھر کسی جانور کے بچے کو اس کی ماں کے سامنے بھی فرمایا ذبح نہ کرو۔ یہ بھی دیکھو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب قربانی کو ذبح کیا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی دعائیں بھی ہیں، انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا
وما انا من المشرکین، ہم مشرکوں کی طرح تو غیروں کے نام پہ ذبح نہیں کرنے والے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ الفاظ جانور سن کر مست ہو جاتا ہے، اس کو وہ تکلیف ہی نہیں ہوتی جو عام مرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر شیخ العرب والعجم حضرت عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ رحمۃ اللہ نے ایک دلیل دی کہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے میں تکلیف نہیں ہے، جانور مست ہو جاتا ہے۔ اس پر آپ نے ایک دلیل دی کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب اللہ کے نام پہ جان دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کاٹتی ہے، اس کو یعنی تکلیف نہ ہونے کے برابر، حالانکہ وہ اس کو زخم لگ رہے ہیں، اس پہ گولی چل رہی ہے یا اس تلواروں کے کتنے زخم لگ جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کو اللہ کے نام پہ وہ جان دے رہا ہے، اس کو جو ہے تکلیف نہیں ہوگی، بس اتنی جیسے چونٹی نے کاٹی۔ اور پھر اللہ کے نام پر جان دینے کا مزہ یہ ہے کہ اللہ پاک شہداء سے پوچھیں گے کہ کیا چاہتے ہو؟ ایک تو ان کو جاودانی زندگی عطا فرمائی کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک شہداء سے پوچھیں گے کیا چاہتے ہو، جنت یا کیا سی نعمت؟ تو وہ اللہ پاک سے عرض کریں گے یا عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم پھر تیرے نام پہ جان دے کر تم آپ کے پاس آئیں۔ یہ کوئی لطف ہے تو تب بھی مانگ رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے لطف والی، کوئی ذائقہ اس کا ہے، کوئی اس کا مزہ ہے، کوئی لطف ہے، تو تب بھی تو پھر کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم پھر تیرے نام پہ جان دے کے آئیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے نہیں، اب تو دنیا میں واپس نہیں بھیجیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جانور جب بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو یہ مست ہو جاتا ہے، وہ اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، جو عام طبی موت میں مرتا ہے۔ پھر شہید کے لیے تو اللہ پاک نے بڑا اعزاز رکھا ہے، جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے اللہ پاک اس کے سامنے جنت کو پیش کر دیتی، وہ جنت کا منظر دیکھتا۔ یہ وجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی جان دینے کے لیے جو ہے ایک شوق اور ذوق کے ساتھ میدانوں میں اترتے تھے۔ تو اللہ پاک یہ قربانیاں جو ہیں ان کو جنت کی سواریاں بنا دیں گے، یہ جنت میں یہ بھی پہنچ جائیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اونٹوں کو ذبح فرما رہے ہیں، تو اونٹ آگے آگے بڑھتے ہیں کہ مجھے ذبح کیا جائے، پہلے مجھے ذبح کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کان میں کچھ فرماتے ہیں، اونٹ کے نا وہ آگے منہ کرتے ہیں، کچھ فرماتے ہیں۔ علماء نے پوچھا یہ آپ نے کیا فرمایا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، اللہ ان کی قبر کو منور کرے، کہ ایک سوال پیدا ہوا محدثین کے ہاں کہ ایک ذہن میں بات آتی ہے، کیا آپ کچھ فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ تو علماء نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں یہ فرماتے تھے کہ تم جنت میں میری سواری بنو گے۔ تو خوشی تو جانوروں کو ہوگی۔ دیکھو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھے رہتے، آپ کی خدمت میں حاضر خدمت رہتے، آپ کے در پہ پڑے رہتے، کوئی کام ہوتا تو کام کرتے، خدمت کے لیے وہاں حاضر۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر آپ نے فرمایا ربیعہ مانگ، آج کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا برجستہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی معیت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ مطلب کیا؟ جیسے یہاں آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں، آتا جاتے آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، وہاں جنت میں بھی آپ کی معیت ہو، آپ کو دیکھتا رہوں، یہ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرنا، یہ نماز کی پابندی کرنا، میری معیت حاصل ہو جائے گی۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوئے، صحابہ کرام یہ باتیں سن کے کتنے خوش ہوتے تھے، تو وہ اونٹ کتنے خوش ہوئے کہ تم میری سواری بنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ کتنے خوش ہوں گے، تو وہ آگے آگے بڑھ کر جو ہے وہ جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو 63 اونٹ جو ہے آپ نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے، باقی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم ذبح کر دو۔ کراچی کے مفتی صاحب انہوں نے ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نوکر کو کہا کہ وہ ان کا جو ہے یہ بھینسوں کا باڑہ ہے، ڈیری ہے، انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اب دنیا سے تشریف لے گئے مفتی ظرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نوکر سے وہاں سے ایک بھینس لے آؤ جس کا دودھ سوکھ گیا ہو، ہوتی ہے نا اب دودھ دینے والی دودھ سوکھ جاتے ہیں، اس کو لے آؤ۔ تو کہتے ہیں وہ بھینس لے آیا جو میں نے بچپن میں پالی تھی، وہ ہمارے گھر میں لے آیا، وہ چھوٹی تھی، میں نے بچپن میں خود اس کو کھلایا پلایا، جب دیکھا تو میں نے کہا وہ ظالم کیا کیا ہے، وہ کوئی اور لے آتے، میں نے اس کو بچپن میں پالا ہے، اب اتنی بڑی ہو گئی۔ کہنے لگے حضرت واپس کر دیتے، نہیں ہاں یہ شان کے خلاف ہے قربانی کی، اب یہ آ گئی ہے کرنا اسی کو ذبح ہے۔ کہتے میں رو رہا ہوں، وہ بھینس نے بھی میرے کاندھے پہ سر رکھ دیا، پر دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، وہ بھینس کو کیا ہو گیا۔ ایک محبت ہوتی ہے نا، اس کی دلیل میں اپنے گاؤں کی دیتا ہوں۔ چلو ایک تو ہے نا دور کی بات کریں، ہمارے بھائی نور ہیں، وہ چڑیوں کو جو ہے وہ کچھ اپنی ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں، یہ نالیاں چڑیاں وغیرہ، تو حالانکہ عام کوئی آگے کرے کو آ کر بیٹھتی ہے چڑیا، وہ کہتے ہیں میرے سر پہ آ کر بیٹھ جاتی ہیں، میرے کاندھے پہ بیٹھ جاتی ہیں، میرے ہاتھوں پہ بیٹھ جاتی ہیں، بھئی ان کو پتہ ہے یہ میرے ہمارے ہیں،
یہ ہمیں کھلانے والے ہیں اپنا سمجھ کر، وہ اتنی پہچانتی ہیں، اس سے پتہ چلا پہچانتی ہیں یہ بھی، یہ جانور بھی پہچانتے ہیں، یہ ہمارا مالک کو دیکھ کر نہیں بولنے لگتے، ماں کو دیکھ کر بچہ بولنے لگتا ہے، پہچان کچھ اللہ نے ان کو بھی دی ہے۔ تو مفتی صاحب وہ کہتے ہیں میرے جو کاندھے پہ اس نے بھی وہ سر رکھا ہوا، وہ بھی بول رہی، میں بھی رو رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے لے آئے ہیں تو اب اللہ پیارے ہیں، اس پیارے کے نام پہ پیاروں کو ہم ذبح کر سکتے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا بس وہ کہ تم بھی سواری بنو گی میری، جنت میں سواری بنو گی، کہتے ہیں اس کی قربانی دیتی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ قربانی کا موقع جو آ رہا ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ مجھے بھی طاقت عطا فرمائے، آپ کو بھی اور سارے گاؤں والوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک طاقت بھی عطا فرمائے قربانیاں کرنے کی، اور اللہ پاک توفیق بھی دے۔ بھئی یہ توفیق بھی ہونا ضروری ہے، اللہ پاک کی توفیق نہ ہو، پیسے پاس ہوں، آدمی نہیں نیکی کرتا۔ کتنے لوگ ہیں، لاکھوں ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، 2.5% بھی۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت دعا کریں اللہ پاک مال عطا فرمائے، اللہ پاک رزق کشادہ رزق عطا فرمائے۔ تو حضرت نے دعا دی، بھئی اللہ آپ کو ایسا بنا دے آپ لاکھوں زکوٰۃ دیں۔ کہتے ہیں جی لاکھوں زکوٰۃ؟ نے کہا بھئی ظالم، کروڑوں ہوں گے تو لاکھوں دیں گے۔ وہ دعا دی نا، ویسے چلو وہ خوش بھی ہو گئے کہ اللہ پاک تمہارے ہاتھوں سے تمہیں اتنا مال دے کہ تم لاکھوں زکوٰۃ دو، تو وہ ڈر گیا لاکھوں زکوٰۃ دے۔ تو کہنے لگے، آپ نے فرمایا دیکھو بھائی کروڑوں ہوں گے تو تب لاکھوں دیں گے، تو کروڑ میں سے 2.5 لاکھ دینا کیا، اگر 2.5 لاکھ ہی دیکھا جائے تو پھر تو آدمی کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ ایسے واقعات بھی ہیں ہمارے اس علاقے کے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک مرتبہ سال گزرا تو میں نے سوچا کہ زکوٰۃ دیتا ہوں، حساب کیا، یہ ہمارے علاقے کی ہیں بس آس پاس کی، کہ زکوٰۃ دیتا ہوں۔ جب حساب کیا تو وہ اس آج سے تقریباً یہ بات 20 سال پہلے کی ہے، تقریباً اس سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ۔ اس وقت لاکھوں روپیہ میری زکوٰۃ بنی، یعنی 1 لاکھ 2 2.5 لاکھ جتنے۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا اس سے تو کوئی پلاٹ لے لیں گے، بھائی اتنی زکوٰۃ ہے کیسے۔ کہتے ہیں ادھر تو دھیان گیا نہیں ہے نا کہ زکوٰۃ جو دے رہا ہوں دوسری طرف جیسے کتنے اللہ نے دیے ہوا۔ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، میں نے نہیں دی۔ میں نے کہا یہ مشکل ہے، اتنے پیسے دے دوں۔ محبت ہوتی ہے مال سے بھی، لیکن جب اللہ کی محبت غالب آ جائے پھر مال قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں دوسرے سال پھر میں نے حساب کیا، چلو رمضان شریف میں، جیسے مسلمانوں کے ہاں اکثر رواج ہے رمضان شریف میں، رجب میں، شعبان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حساب کیے تو پھر لاکھوں۔ میں نے کہا یہ اس کا تو اتنا پلاٹ آ جاتے، اتنے جو ہے مال آ جاتا ہے۔ کہتے میرا حوصلہ نہ پڑا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میں نہیں دیتا، میں نے نہیں دی۔ کہتے تیسرا سال آ گیا تو میں نے پھر حساب کیا تو پیسے تو ایسے بنتے تھے، وہ پھر اتنے پیسے۔ کہتے میں نے آنکھیں بند کر کے نفس پہ جو ہے وہ جو بھی آرے چلا کے زبردستی کر کے میں نے زکوٰۃ دے دی۔ کہتے ہیں استاد جی اب وہ دن میں ڈھونڈتا ہوں جب زکوٰۃ کے دن آتے، مجھے بڑا لطف آتا ہے۔
اب اللہ کے راستے میں دیتا ہوں تو مجھے لطف آتا ہے. تو یہ مشکل تو شروع میں ہوتا ہے، لیکن جب آدمی دینا شروع کر دے تو پھر لطف آتا ہے، پھر تو جی چاہتے ہے اور کھلاؤں. ایک ہے خود کھانا، اس کا اپنا لطف ہے. یقین کریں کھلانے کا بھی ایک لطف ہے. یہ کھلانے کا جو لطف ہے نا، جنہوں نے ذائقہ چکھ لیا انہوں نے گھر سارے کھلا دیے. بعض دفعہ تو مانگ کے بھی کھلا دیتے. تو چلو گھر میں کچھ نہیں ہے جو کہیں سے لے آئے، پر یار یہ مہمان کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن اس سے بھی سبق حاصل ہوتا ہے. آدمی ہمت نہ ہارے، قدم بڑھاتا رہے، مانگتا رہے، کوشش کرتا رہے، تو کبھی نہ کبھی پھر نیکی کار ہی گزرتا ہے. دیکھو ایک مرتبہ انہوں نے حساب کیا، دوسری مرتبہ، جب تیسری وہ حساب کرنا ہی تو نیکی ہے نا بھائی. نیکی کے راستے پہ چلنا، سوچنا، ارادہ کر کے بیٹھنا، یہ بھی تو ایک انوارات اس کے بھی تو ہیں. وہ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اللہ نے توفیق دے دی. تو اللہ سے آدمی مانگتا رہے کہ یا اللہ ہمیں طاقت بھی عطا فرما، اور پھر جو ہے ہمیں قربانیاں دینے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.